بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر کی سرزمین پر اگر اسلام کے پیغام محبت کو کسی ایک دل نے سب سے زیادہ محسوس کرایا ہے تو وہ دل حضرت معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا نام سنتے ہی دلوں میں محبت، کرم، سخاوت اور روحانی سکون اتر جاتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی فقری مشن، سنت نبوی، خدمت خلق اور اللہ کے پیغام رحمت کے لیے وقف کر دی۔ 12ویں صدی میں جب ہندوستان جہالت اور ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا، اسی وقت آپ نے علم، اخلاق، کردار اور محبت سے دلوں کو روشن کیا۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ صرف ایک بات ہے: محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹوٹے دل کے ساتھ آپ کے در پر پہنچ جائے تو وہ خالی واپس نہیں جاتا۔ اس لیے آپ کو غریب نواز، غریبوں کا سہارا کہا جاتا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس شخصیت کے ذکر ہے جس نے لاکھوں دلوں کو اللہ کی طرف پھیر دیا۔ تو ہم بیان کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جب ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت ہوئی کہ اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے ولایت ہندوستان تجھ کو عنایت کی، وہاں ظلمت، کفر و ضلالت کی پھیلی ہوئی ہے، تو آپ بفرمان رسالت اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور پورے عزم کے ساتھ اجمیر کا رخ کرے اور مدینہ منورہ سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ منزلیں اور مرحلے طے کرتے ہوئے بصرہ میں تشریف لائے۔ یہاں آپ ایک بزرگ سے ملے جو بہت مشغول تھے۔ ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور وہ گورستان میں ایک قبر کے قریب بیٹھے تھے۔ انہیں کشف سے معلوم ہو گیا کہ اس قبر کے مردہ پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ جب ان بزرگ نے یہ دیکھا، ایک نعرہ لگایا اور انتقال کر گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں نمک کی طرح پگھل کر پانی ہو گئے اور ناپید ہو گئے۔ جو خوف ہم نے اس بزرگ میں دیکھا وہ آج تک کسی میں نہ دیکھا۔ بصرہ سے روانہ ہو کر ہمارے غریب نواز شیخ احد الدین کرمانی کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر ہرات میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ اسی وقت کا ذکر ہے جب سلطان شہاب الدین غوری جنگ میں زخمی ہو کر ہندوستان سے واپس خراسان پہنچا تھا۔ اسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عالم رویا میں دکھلایا اور اس سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے ہندوستان کی سلطانی تجھے بخش دی ہے، جلد اس طرف
توجہ کر اور اس بدبخت راجا کو زندہ گرفتار کر کے سزا دے۔ پھر اس کے بعد آپ لاہور پہنچے۔ وہاں آپ نے حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور 40 دن تک چلہ حضرت داتا بخش کے مزار اقدس پر کی۔ اس کے بعد اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قطب الاقطاب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاہور سے روانگی کے وقت ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے چشم پر آب ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا، اب میرا سفر اس مقام پر ہوگا جہاں میرا مدفن ہوگا۔ اس وقت ہندوستان میں بت پرستی کا دورہ تھا۔ ملک میں ہندوؤں کی آبادی کثیر تھی۔ راجہ پتھورا کے دارالسلطنت اجمیر میں بہت سارے مندر تھے۔ جو تھوڑے سے مسلمان کہیں کہیں پائے جاتے تھے، ان سے بہت زیادہ تعصب برتا جاتا تھا۔ ہندو صبح کو مسلمانوں کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہ تھے، بلکہ ان کی پرچھائی تک سے پرہیز کرتے تھے۔ ایسی صورت میں جبکہ کسی گروہ کو صورت دیکھنے اور پرچھائی تک سے گریز ہو، تبلیغ کا کام سپرد کیا گیا ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اجمیر کی راجہ کی ماں جو علم نجوم میں مہارت رکھتی تھی، تو اجمیر کے راجہ کی ماں نے آپ کے آنے سے 12 سال قبل علم نجوم سے یہ معلوم کر لیا تھا، اور اس نے اپنے لڑکے سے کہہ دیا تھا کہ اس شکل صورت کا شخص تیرے ملک میں آئے گا اور تیرا راج تباہ و برباد کر دے گا۔ اس پیشن گوئی سے راجہ غمگین رہنے لگا تھا اور آپ کی تلاش میں جگہ جگہ مخبر مقرر کر دیا تھا۔ جب آپ کا گزر سمانہ گاؤں میں ہوا تو راجہ کے ملازمین نے آپ کو آپ کے حلیہ کے مطابق پہچان لیا، تو آپ کو دغا و فریب دینے کی نیت سے کہا کہ حضرت یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے شایان شان نہیں، چلیے میں آپ کو آپ کے شان کے حساب سے اس جگہ پر لے چلتا ہوں۔ مگر چونکہ خواجہ غریب نواز کو دربار رسالت سے بشارت ہو چکی تھی کہ ان لوگوں کا کہنا ہرگز نہ ماننا، ان لوگوں کا ارادہ صحیح نہیں، لوگ بدتینت ہیں، لہذا آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی ایک نہ سنی اور اپنے ہمراہیوں کو اس بشارت سے آگاہ فرما کر اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر تشریف لائے، اس وقت وہاں کا فرما روا راجہ پتھورا تھا۔
حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینہ تک خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد لاہور سے روانہ ہو کر اجمیر پہنچے، اور ان دنوں اجمیر ہندوؤں کی ملکیت میں تھا اور اسلام کی روشنی ایسی نہ تھی، مگر جب آپ کے قدم مبارک وہاں پہنچے تو بہت زیادہ اسلام پھیلا۔ 587 ہجری میں آپ 40 ہمراہیوں کے ساتھ لاہور سے چل کر اجمیر میں رونق افروز ہوئے۔ الغرض اجمیر پہنچ کر آپ نے شہر کے باہر ایک مقام پر جہاں سایہ دار درخت تھا اس کے نیچے قیام فرمانا چاہا، لیکن راجا کے ملازمین نے آپ کو منع کیا۔ کہنے لگے کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو وہیں بیٹھیں، اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انا ساگر کے کنارے جا کر قیام فرمایا۔ جب اونٹ اپنی جگہ پر آئے تو سب کے سب زمین پر بیٹھ گئے، اور زمین نے ان کو ایسا جکڑا، ایسا پکڑا کہ باوجود 1000 کوشش کے پھر اٹھ نہ سکے۔ جب صبح ساربان اس اونٹ کو اٹھانے کے لیے آئے تو ب1000 کوشش کے کوئی اونٹ اٹھ نہ سکا۔ گھبرا کر یہ سارے ساربان نے راجا کو خبر دی کہ یہ معاملہ ہے، اور پورا واقعہ بیان کیا۔ راجا تو پہلے ہی سے گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ اسے اپنے ماں کی پیشن گوئی یاد تھی۔ وہ خود چل کر آیا اور اس نے دیکھا کہ ب1000 کوشش کے وہ اونٹ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، ناممکن تھا اس کا اٹھنا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے، ساربان نے، حضرت خواجہ غریب نواز سے منت و سماجت کی اور اپنے رویے کے لیے معافی مانگی، تو خواجہ غریب نواز نے اشارہ کیا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے ہیں۔ اور ان لوگ آئے، دیکھا اونٹ سچ مچ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل پہلے جیسی حالت میں ہیں، چلنے پھرنے کے لیے بھی تیار۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا موقع قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور یہ مہینہ بھی خواجہ معین الدین کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے خواجہ غریب نواز کی شان میں ہم نے اس بیان کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ خواجہ کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر پسند آئے تو کامنٹس کر کے بتائیں۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔